ہیلو، السلام علیکم دوستو، میں ہر روز بڑی محنت سے آپ کے لیے دل دہلا دینے والی اینیمیٹڈ ہارر سٹوری بناتی ہوں۔ تو اگر آپ ہماری یعنی ڈارک سٹوری چینل کی کہانیاں انجوائے کر رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن دبانا مت بھولنا۔ سٹوری کا نام ہے بارش کی وہ رات۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شہر پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی اور بادلوں کی گرج نے جیسے فضا کو لرز دیا تھا۔ گلیوں میں پانی بہہ رہا تھا اور ہر کھڑکی پر بارش کی بوندیں اپنی الگ موسیقی بنا رہی تھی۔ اس رات کوئی بھی انسان گھر سے باہر نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر زینب کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ زینب کی ماں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی۔ گاؤں کے حکیم صاحب کو بلانے کے لیے اسے باہر جانا پڑا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے تھے کہ پرانے قبرستان کے راستے سے رات کے وقت مت گزرنا، خاص کر بارش میں۔ مگر زینب کے دل میں ماں کی فکر تھی، خوف کی نہیں۔ زینب نے شال سر پر لی، لالٹین ہاتھ میں پکڑی اور گھر سے نکل گئی۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ گلی میں پانی بہہ گیا تھا اور دور سے گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی پرانی سواری جا رہی ہو۔ قبرستان کے قریب پہنچ کر زینب نے لالٹین اونچی کی۔ دھند کے درمیان پرانی قبریں ابھر رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے کے ساتھ کسی عورت کی ہنسنے کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ زینب ڈر گئی۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر اچانک بائیں طرف سے ایک تیزی سے سایہ گزرا۔ زینب نے لالٹین گھمائی مگر کچھ نظر نہ آیا۔ بارش تیز ہو گئی، بجلی زور سے چمکی۔ روشنی کے ایک لمحے میں زینب نے دیکھا ایک عورت سفید لباس میں قبرستان کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال کیچڑ میں تر ہو کر زمین پر پھیل گئے تھے۔ زینب کی آواز رک گئی۔ وہ عورت آہستہ آہستہ سر اٹھانے لگی۔ اس کی آنکھیں سرخ، چہرہ بے رنگ اور ہونٹوں سے پانی کی بوندوں کے ساتھ خون بہہ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ عورت بڑبڑائی۔ زینب پیچھے ہٹی۔ میں بس حکیم صاحب کے گھر جا رہی ہوں۔ وہ عورت ہنسنے لگی، ہنسی ایسے جیسے کسی ٹوٹی ہڈی سے آواز نکل رہی ہو۔ بارش کی رات میں کوئی سلامت واپس نہیں جاتا، تم بھی نہیں جاؤ گی۔ زینب کے ہاتھ سے لالٹین چھوٹ گئی۔ زینب نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پاؤں کیچڑ میں پھسل گیا۔ اچانک اس نے نیچے زمین جیسے ہلنے لگی۔ ایک قبر کی مٹی ہلکی سی ہٹی اور اندر سے کسی نے کھجلی کی طرح کھرچنے کی آواز نکالی۔ زینب چینخ اٹھی۔ وہ دوڑنے لگی۔ بارش اتنی زوروں سے برس رہی تھی کہ سانس لینا مشکل ہو، لیکن پیچھے سے کسی کے قدموں کی آواز صاف آ رہی تھی۔ پانی میں دب دب کرتی ہوئی جیسے کوئی گیلے پاؤں اس کے پیچھے چل رہے ہوں۔ زینب پلٹی تو وہ سفید لباس والی عورت ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس کے پیر زمین سے اوپر اور چہرہ الٹا لٹکا ہوا۔ رک جاؤ زینب، وہ اپنی عجیب سی آواز میں بولی۔ زینب نے حیرت سے دیکھا۔ تم میرا نام کیسے جانتی ہو؟ عورت نے مسکرا کر کہا کہ قبرستان ہر اس انسان کا نام جانتا ہے جو یہاں سے گزرتا ہے۔ زینب کے قدم لڑکھڑائے اور وہ بھاگتی ہوئی قبرستان سے باہر نکلی۔ بارش نے راستوں کو دھو ڈالا تھا۔ ہر طرف پانی، بجلی غائب اور گلیاں اندھیرے میں ڈوبی تھی۔ زینب کو دور ایک چراغ کی روشنی نظر آئی۔ وہ حکیم صاحب کا گھر تھا۔ وہ پوری طاقت سے بھاگی
دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ زینب نے زور سے دروازہ دھکیلا، کھل گیا۔ اندر اندھیرا تھا، لالٹین کی جھلک میں دیواروں پر خون کے نشان تھے، فرش پر حکیم صاحب کی لاش پڑی تھی۔ زینب کی چیخ باہر گونجی، مگر آواز بارش کے شور میں دب گئی۔ فرش پر خون سے لکھا تھا، بارش میں نکلنے والوں کا انجام یہی ہے۔ زینب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کی کھڑکی سے پانی اندر آنے لگا اور اس کے بیچ وہی سفید لباس والی عورت کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا زینب، کوئی سلامت نہیں جاتا۔ زینب دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ تم کون ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو؟ عورت نے آہستہ سے کہا، میں اس ماں کی روح ہوں جسے تمہارے گاؤں والوں نے بارش کی رات میں جلا دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں منحوس ہوں۔ اب جب بھی بارش ہوتی ہے میں کسی ایک کو اپنے ساتھ لے جاتی ہوں۔ زینب نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عورت نے سر جھکایا، مگر تم ان کی نسل ہو، تمہارا خون وہی ہے۔ بجلی ایک بار پھر چمکی، عورت کا چہرہ قریب آیا۔ زینب نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر فرش پر خون اتنا پھیلا تھا کہ وہ پھسل گئی۔ پانی آہستہ آہستہ کمرے میں بھرنے لگا۔ لالٹین بجھ گئی۔ اندھیرے میں صرف ایک آواز سنائی دی، زینب کی چیخ۔ پھر سب کچھ خاموش، صرف بارش کی آواز باقی رہی۔ صبح جب بارش تھمی تو گاؤں کے چند لوگ حکیم صاحب کے گھر پہنچے۔ دروازہ کھلا تھا، فرش خشک، مگر فرش کے بیچوں بیچ زینب کا دوپٹہ پڑا تھا، بھیگا ہوا مگر خون کے دھبوں سے بھرا۔ قبرستان کے پاس ایک نئی قبر کھودی ملی۔ قبر کی مٹی گیلی تھی، جیسے کسی نے رات ہی رات اسے بند کیا ہو، اور اس قبر کے پتھر پر لکھا تھا، بارش کی وہ رات پھر آئے گی۔ یہ کہانی ہر بارش کی رات زندہ ہو جاتی ہے جب کوئی اکیلا شخص گاؤں سے گزرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بارش میں کسی عورت کی ہنسی سنائی دے تو سمجھ جاؤ وہی بارش کی روح تمہارے آس پاس ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ہارر سٹوری بہت اچھی لگے گی۔ سو پلیز جانے سے پہلے میں یہی بولوں گی، پلیز پہلے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولیے، اور میری ویڈیو اپنے دوستوں سے شیئر کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ انشاءاللہ میں ایسی زبردست ہارر ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اپنے ڈھیر ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔